بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ حضرت ابو ذر ان افراد میں سے تھے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اپنی جگہ ثابت قدم رہے اور ان کی وفات کے بعد آپ اسلام کی حقیقی راہ سے منحرف نہیں ہوئے یعنی ادھر ادھر نہیں ہوئے، کسی کے ڈرانے یا دھمکانے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنی پوری طاقت سے خانوادہ پیغمبر اسلام کا دفاع کرتے رہے، ان کے قریب رہے ہمیشہ، اور انہوں نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا پیشوا تسلیم نہیں کیا۔ جناب ابو ذر کی زندگی نبی کی وفات کے بعد کیسی گزری، اس کو جاننے کے لیے ایک دو واقعات ہی کافی ہیں کہ انہوں نے نبی کی وفات کے بعد کس طرح زندگی گزاری۔ نبی کی وفات کے بعد جب خلیفہ اول کی بیعت ہو گئی اور وہ مسند خلافت پر بیٹھے ہیں، ادھر وہ مسند خلافت پر بیٹھے ہیں کہ جناب ابو ذر کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے کیا کہا ہے وہ حضرت ابو ذر اپنی جگہ سے اٹھے اور گروہ قریش سے کہا کہ گروہ قریش تم نے آل پیغمبر کو چھوڑ دیا اور حکومت اسلام کو اس کے اصلی محور سے منحرف کر دیا، مطلب یہ کہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے سینٹر سے الگ کر دیا، اصلی محور سے منحرف کر دیا۔ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ عرب کا ایک گروہ دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ دین اسلام کی حقانیت میں اس نے شک کیا، اگر تم مہلت دیتے تو حکومت اسلامی اپنے اصلی محور کی جانب پلٹتی اور ہرگز کوئی اختلاف نہ ہوتا اور نہ مسلمان ایک دوسرے کے مقابلے میں تلوار اٹھاتے۔ جانشین پیغمبر کے معاملے میں حق و صداقت سے کام نہیں لیا گیا بلکہ زبردستی کی گئی۔ تم خود اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارے بزرگوں نے یہ جملہ پیغمبر اسلام سے سنا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی کی اور اولاد علی کا حق ہے، لیکن تم نے حضرت کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور ان کی وصیت کو بھلا دیا، دنیا فانی کو آخرت پر مقدم کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو دنیا کے بدلے فروخت کر دیا۔ تم نے اس مسئلے میں گزری ہوئی امتوں کی روش کو اپنایا جو اپنے نبیوں کی وفات کے بعد کفر کی جانب پلٹ گئے اور قانون خدا کو بدل دیا۔ تم بھی انہی کے قدم بقدم چلے اور باطل کی راہ اختیار کی۔ انتظار کرو، جلدی اس اختلاف اور انحراف کا مزہ چکھو گے اور عذاب الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ بھرے مجمع میں جناب ابو ذر کا کلام ہے۔ جناب ابو ذر نے یہ بات کہی لوگوں کے سامنے، اور ابھی جو بعد میں آپ ان کی زندگی کے بارے میں سنیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا اور کیسا برتاؤ کیا گیا، تو یہی سب چیزیں تھیں جو لوگوں کے دل میں رہ گئیں کہ جناب ابو ذر کو کسی صورت سے وہ موڑ نہ سکے، اس لیے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی گئی۔ وہ ابھی انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے تیسری دور خلافت میں، جناب ابو ذر حج کے لیے گئے اور حج کا زمانہ تھا، ہر طرف کا مسلمان، ہر شہر سے ایک بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی وہاں جمع تھی۔ تو جناب ابو ذر نے اس موقع پر خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر کو پکڑا اور اس زنجیر کو ہاتھ میں پکڑ کے آپ نے باواز بلند کیا کہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ مجھے پہچان لے کہ میں جندب بن جنادہ یعنی ابو ذر غفاری ہوں۔ اے لوگوں، میں نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت تمہارے درمیان کشتی نوح کی مثل ہیں، کشتی نوح کے مانند ہیں، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا اور جو اس سے روگردانی کرے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ میں نے حضرت سے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا یعنی قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، جب تک تم ان دونوں کی پیروی کرتے رہو گے گمراہی سے محفوظ رہو گے۔ اب چونکہ حج کے موقع پر جناب ابو ذر نے گفتگو کی تو ظاہر سی بات ہے ہر طرف کا مسلمان وہاں موجود تھا،
لوگ جب پلٹ کے اپنے گھروں کو گئے تو یہ خبر مدینے میں بھی پھیل گئی کہ جناب ابو ذر نے اس طرح کا بیان دیا ہے حج کے موقع پر۔ یہ بات دربار خلافت تک پہنچ گئی اور انہیں بڑا گراں گزری۔ جیسے ہی جناب ابو ذر پلٹ کے آئے ہیں مدینے تو دربار خلافت سے ان کا بلاوا آ گیا، اور جب یہ پہنچے ہیں باز پرس کے لیے ان کو بلایا گیا تھا، تو جو پوچھا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا حج کے موقع پر، حالانکہ یہ پوچھنے کا کوئی مطلب بنتا نہیں تھا، لیکن پوچھا کہ ایسا آپ نے کیوں کہا؟ تو حضرت ابو ذر نے جواب دیا کہ مجھے حضرت نے حکم دیا تھا۔ ابھی جواب پر غور کرنا چاہیے انسان کو۔ جناب ابو ذر نے یہ نہیں کہا کہ میرا دل چاہتا تھا یا میری عقیدت تھی یا ایسا کچھ نہیں جواب دیا، بلکہ جناب ابو ذر نے جو بیان دیا ہے، جو جواب دیا ہے کہ مجھے حضرت نے حکم دیا تھا کہ میں ان کی وفات کے بعد ایسے ہی موقع پر یہ مطلب بیان کروں۔ یہ حکم رسول تھا، یہ جناب ابو ذر جو پورا کر رہے تھے۔ میں نے پیغمبر اسلام کے حکم پر عمل کیا تو تیسرے خلیفہ نے ان سے گواہ طلب کیے۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے، اچھا اس میں کوئی حیرت کی بات بھی نہیں ہے کہ جناب ابو ذر سے گواہ طلب کیے، جبکہ سب جانتے تھے کہ جناب ابو ذر کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، لیکن گواہ مانگ لیے۔ اب جو جناب ابو ذر سے گواہ مانگنے میں کون سی حیرت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی سے گواہ مانگے جا سکتے ہیں؟ ایسے حالات تھے تو جناب ابو ذر سے گواہ مانگے تو اس میں افسوس تو ہو سکتا ہے، حیرت کی کوئی بات نہیں۔ جب ان سے گواہ مانگے گئے تو حضرت علی علیہ السلام اور جناب مقداد نے گواہی دی۔ جب یہ دو گواہیاں ہوئی ہیں تب جناب ابو ذر وہاں سے چھوڑے گئے۔ یہ ایک ایسے صحابی کے لیے کہ جس کے بارے میں نبی اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ ایسا سچا کوئی نہیں ہے، اور جس نے کبھی دولت دنیا یا دنیا کی لالچ میں کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا، ہمیشہ دور دور رہے، بہت سادہ زندگی گزاری۔ اب یہ ایک چیز ہے جو واضح کر دینا ضروری ہے کہ جناب ابو ذر کے بارے میں جو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، تو اس کی وضاحت ہو جائے کہ جناب ابو ذر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ کوئی سوچے کہ اس حدیث کی روشنی میں جناب ابو ذر سب سے زیادہ سچے تھے، حالانکہ اس وقت خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، مولا کائنات علیہ السلام موجود تھے، خاتون جنت سلام اللہ علیہ موجود تھیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام موجود تھے۔ تو ذہن میں خیال آ سکتا ہے کسی کے کہ مطلب سب سے زیادہ سچے تھے۔ تو اب یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسی دور میں، اسی قریب کے دور میں کسی نے سوال کر لیا امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی سوال کسی نے کیا کہ ان پانچوں تن کے ہوتے ہوئے جناب ابو ذر کے بارے میں یہ، تو اس کی وضاحت فرمایا۔ تو امام نے ایک تفصیلی جواب دیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور آخر میں ایک جو جملہ کہا ہے وہ سمجھدار کے لیے کافی ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اس جملے سے۔ جواب دینے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی جب عام بات ہو رہی ہے تو پھر جناب ابو ذر کی سچائی کو اگر دیکھنا ہے، تولنا ہے، تو پھر مومنین اور مسلمین میں ڈھونڈو، اہل بیت میں اسے نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ اہل بیت کی منزلت الگ ہے، اور عام انسانوں کی جب بات ہو، مومنین کی بات ہو تو وہ الگ ہے۔ لہٰذا یہ مومنین کے درمیان کی بات ہے کہ جناب ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ اس میں آپ معصومین کو، اہل بیت رسول کو بیچ میں شمار نہ کریں، ان سے موازنہ یا قیاس نہ کریں، یہ امام کا فرمان ہے۔ یہ جناب ابو ذر کی زندگی جو آگے بھی انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا اگلے ویڈیوز میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔